بولے کیا بات ہے دیکھ رہے ہیں آپ، اور ہاکی پہ گفتگو چل رہی ہے اور دو لیجنڈس آج ہمارے ساتھ ہیں ہاکی کی صحیح معنوں میں اگر ہم کہتے ہیں دو لیجنڈس ہمارے ساتھ ہیں. بڑا نام انہوں نے مطلب ان کا نام بہت زیادہ جو ہے ایک وقت میں پاکستان ہاکی جب عروج پہ تھی تو ہر زبان پہ اصلاح الدین صدیقی اور سمیع اللہ کا نام آتا تھا. اور سمیع بھائی تو فلائنگ ہارس، یہ فلائنگ ہارس کیسے خطاب لگ گیا آپ کو؟ یہ 75 ورلڈ کپ میں ملیشیا میں تھا جب ہم کھیل رہے تھے تو جرمنی کی جو کوچ تھے اس نے مجھے کہا فلائنگ ہارس. اچھا، ہم 5-2 سے جیتے تھے شاید میرے خیال میں، وہ 5-0 سے، تو اس میں میرا کنٹریبیوشن کچھ زیادہ تھا، رننگ زیادہ تھی، تو اس وجہ سے اس نے کہا کہ فلائنگ ہارس نے ڈیمیج کی پاکستان کی. مطلب اس زمانے میں ورلڈ کپ جیتنا وغیرہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں لگتا تھا. ہم 82 وحید خان ایشین گیم جیتے، ہمیں کسی نے چائے نہیں بتائی، حالانکہ 7-1 اسکور تھا، ایک ریکارڈ تھا. ہم نے بڑا کہا، جنرل ضیاء اتنا شوقین، انہوں نے ٹیلی فون بھی کیا وہاں دہلی میں، لیکن چائے بھی نہیں بتایا، یہ تو جیتتے رہتے. لیکن ایک بات ہے سمیع بھائی، اس زمانے میں مطلب جب آپ جس 75 کی میں بات کرتا ہوں تو اگر اف آئی لک ایٹ دی رچ ٹیلنٹ جو تھا اویلیبل، مطلب آپ کے لیفٹ سائڈ پہ کتنا کمپٹیشن تھا، مطلب شہناز اور سہیل عباس، ثناء اللہ تھا اس وقت، ثناء اللہ، ایک انجم رشید تھا سیالکوٹ کا لڑکا، پتہ نہیں کون کون سے کھلاڑی تھے کہ ہم ڈرتے رہتے تھے کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا. ڈیڈلی ٹیلنٹ تھا بالکل. اور ایک دن بھی ہم نے ریسٹ نہیں کیا، اگر چوٹ بھی لگی ہوئی تو ہم نے کوشش کی کہ ہم نے کھیلنا ضرور ہے. اور کوچ کو پتا ہوتا تھا. سعید انور مرحوم ایک واحد تھے جو سب کو انالائز کرتے تھے، وہ کہتے ہیں یار آجا تم ریسٹ کر لو، کچھ تو سمیع کا یہ تھا نا کہ لوگوں کو پتا تھا کہ سمیع کی ٹانگ کھینچ لیں گے، اس کو بیٹ کر لیں گے، اس لیے 4-5 کے لیے پیچھے لگے رہتے تھے. میرا مسئلہ یہ تھا کہ انہیں پتا کہ آگے نہیں نکلنا، تو اس لیے ماں نہیں کھیلتے تھے. لیکن یہ بات ہے سمیع بھائی کہ مطلب اتنا ایک وہ ہوتا ہے کہ مجھے یاد ہے میں نے مطلب فائنلز دیکھے 78 ورلڈ کپ کا جیسے فائنل ہوا، جو چھوٹے تھے لیکن لائیو وہ فائنل آیا تھا بلیک اینڈ وائٹ میں، مجھے یاد ہے ارجنٹینا سے، اور بڑا اس وقت جوش تھا لوگوں میں کہ بھائی آج ورلڈ کپ فائنل ہے. پھر 84 اولمپکس لاس اینجلس، بہت زیادہ لوگوں میں جوش تھا. ابھی سمجھ میں نہیں آتا کہ جب آپ نے ایک اسپورٹس میں اتنی پیک حاصل کی ہوئی ہو، کون سا ٹائٹل ہے جو ہم نے نہیں جیتا، اس کے بعد جب آپ اس پوزیشن پہ آ جاتے ہیں، مطلب اٹس سچ اے سائیکولوجیکلی آپ اتنی بری طرح فٹ ہوتے ہیں کہ ویسے تو ٹھیک ہے ہم پی ایچ اے کو ہم بلیم بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن آئی تھنک ایسے وقت میں آپ کو بہت ضروری ہے کہ یو نیڈ دا رائٹ پیپل ان دا رائٹ پلیسز. یہ ہم کہتے رہے ہیں کہ ہر کام میرٹ پہ ہونا چاہیے. جب تک آپ میرٹ کو فالو نہیں کرو گے یہی ہوگا. دیکھیں کوئی آرگنائزیشن ہو، کوئی ادارہ ہو، کوئی انسٹیٹیوشن ہو، اگر آپ میرٹ کو فالو نہیں کریں گے تو وہاں زوال آتا ہے. زوال کی اصل وجہ یہ ہوتی ہے. تو رائٹ مین فار دی رائٹ جاب ہونا چاہیے. آپ نے جو بات کی نا کہ پرانے زمانے میں اس طرح سے کمیونٹی ہوتی تھی، ہم بتائیں کہ ہم لوگ جو ہیں اس زمانے میں ہمیں یاد ہے کہ کرکٹ ٹیم بھی بہت اچھی ہوتی تھی، بڑے بڑے نامی گرامی پلیئر ہوتے تھے سب، لیکن کبھی جیتی نہیں تھی. اس لیے وہ ہاکی جیت رہی تھی، 60 سے مستقل جیتتی بھی آ رہی تھی، نام تھا. تو کامنٹری جب آتی تھی ریڈیو کے اوپر یا بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی پہ جب بھی آتی تھی، ہم لوگوں کے میچز آتے تھے، تو آپ دیکھیں کہ ساری قوم راتوں کو جا کر دیکھتی تھی. ٹھیک ہے، 2 چیزیں دیکھتی تھی اور سنتی تھی، ایک تو ہاکی اور دوسری محمد علی کی باکسنگ. کہ یہ جو ایسے تھا کہ مستقل مطلب جو ہے لوگوں کے ذہنوں کے اندر وہ آج بھی چیزیں رہتی ہیں. یہ وقت آ سکتا ہے، یہ دور پاکستان میں پھر آ سکتا ہے، لیکن اس کے لیے بہت محنت کی، نیک نیتی، ایمانداری. لیکن اس چیز کو واپس لانے کے لیے اسلام ایک پہلی بات تو مطلب ویری مچ ڈاؤٹ کہ کبھی وہ جو لیول تھا ہمارے مطلب ڈومینیشن کا پاکستان کا ہاکی کا، وہ کبھی شاید واپس آئے، وہ نہیں آتا. لیکن ایٹ لیسٹ وی کین مطلب ایون اس لیول پہ آنے کے لیے کہ ہم ورلڈ کپ ڈائریکٹ کھیلیں، ہم چیمپئنز ٹرافی کھیلیں، ہم اولمپکس ڈائریکٹ کھیلیں اور ہم مطلب میڈلز لے کے آئے، اس کے لیے بھی مطلب آپ کو بڑے ویژن والے لوگ چاہیے. مطلب جو آپ لوگ کی دیکھیں نا، بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ارجنٹینا 9ویں نمبر کی ٹیم تھی، نمبر 1 آ گئی. بیلجیم 25 میں 26 کی ٹیم تھی، وہ ایک دم نمبر 1 آ گئی. نمبر وہ اولمپک میں، وہ ورلڈ کپ میں. دیکھیں نا، کچھ نہ کچھ تو انہوں نے کیا. اور وہ اتنے بڑے ملک بھی نہیں، اتنی بڑی ان پہ ہاکی جو ہے ارجنٹینا میں 6 نمبر کی گیم ہے ان کی، اس میں فٹ بال بھی ہے، اس میں ٹینس. کوریا تو ہمارے سامنے کی، کوریا تو میں نے جب سٹارٹ کیا کیریئر تو میرے سامنے کی بات ہے کہ وہ ان کے یہاں کوچز آتے تھے، کیمپس میں ٹریننگ لیتے تھے، سب کرتے تھے ہمارے سامنے. ان کے لڑکے ٹریننگ ٹورز پہ آتے تھے ٹیسٹ سیریز کھیلنے. آپ کو ایک ارجنٹینا کا قصہ سناؤں مزے کا. ہاں، ارجنٹینا جب ہم لوگ گئے نا تو وہاں سب سے بڑی بات یہ تھی کہ پاکستانی فیملیز کوئی نہیں تھی وہاں، نہ پاکستانی فیملیز. اچھا، پاکستانیز نہیں بیونس آئرس میں نہ 78 کی بات بتا رہا ہوں. اور نہ انڈینس کی، انڈیا پاکستان نہیں تھی. صرف 3 فیملیاں تھیں پاکستان کی جو کہ ایمبیسی کی تھیں.
وہ وہاں سے ہمارے میچز دیکھنے آتے تھے. ٹھیک ہے, پہلا میچ جب ہم کھیلنے کے لیے گئے نا, اچھا اخبارات میں آنے لگا پہلے سے ہی نا کہ کون سی ٹیم فیوریٹ ہے, تو وہاں کے اخبارات نے پاکستان کو فیوریٹ کیا. اور جب پہلا میچ ہم کھیلے ہیں تو ہم نے کوئی 5-6 گول سے میچ جیتا, تو پہلے میچ سے پاکستان ٹیم فیوریٹ ہو گئی. جب ہم پہلا میچ کھیلنے اندر جا رہے تھے تو سارا کراؤڈ جو ہے وہ ارجنٹینا کا ہوتا تھا. تو جیسے ہی ہم اندر گئے نا, انہوں نے پولو گراؤنڈ کے اندر میچز ہوئے تھے, کہتے تھے بگ اپ پاکستان, بگ اپ پاکستان. یہ پہلا میچ جیت گئے. دوسرا میچ ہمارا ہوا, ہم دوسرا میچ جیت گئے, بگ اپ پاکستان, بگ اپ پاکستان شروع سے ہی. تیسرا میچ ہوا, وہ بھی ہم جیت گئے, وہ یہ بگ اپ پاکستان, بگ اپ. چوتھا میچ آ گیا ہمارا ارجنٹینا سے. اور جب ارجنٹینا سے میچ آیا ہمارا, تو جیسے ہم اندر گئے تو ان کا بگ اپ ارجنٹینا. ظاہر ہے اب لڑکے آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ کیا ہے. میں نے کہا یار, میں کپتان تھا, میں نے کہا بھائی ارجنٹینا میں کھیل رہے ہو, ارجنٹینا کی ٹیم ہے, ایسے تھوڑی ہوگا, کر رہے ہیں اب ان کو جیتو تم, پھر اس کے بعد یہ پھر فیور میں آ جائیں گے تمہارے اگلے میچ سے. تو آج تو کھیلو, اپنا ہیڈ ڈاؤن کر کے اور محنت کرو. ہم نے پہلا گول کیا, بگ اپ ارجنٹینا. دوسرا گول کیا, بگ اپ ارجنٹینا. ہم نے تیسرا گول کیا انٹرویل سے پہلے, ارجنٹینا سب خاموش ہو گئے. انٹرویل ہوا, واپس آئے, ہم نے چوتھا گول کیا, بگ اپ پاکستان. نہیں لیکن واحد ٹیم 7 گول سے جیتے تھے, واحد ٹیم ہے جس نے اپنے ملک کے اندر اپنی ٹیم کے خلاف پاکستان کو پکڑا. نہیں میں یہی کہہ رہا ہوں سمیع بھائی کہ مطلب اگر ہاکی کی میں بات کرتا ہوں تو ایسے بڑے مومنٹس ہیں. آئی ریمبر جو وہ ایشین گیمز کا فائنل تھا, اندرا گاندھی جس میں آئی تھی, جس میں 7 گول سے ہم نے مارا تھا, مطلب وہ بڑا ایک ہسٹوریکل ایک وقت تھا, اور ریکارڈ بیٹ بھی نہیں ہوگا, وہ ریکارڈ بیٹ بھی نہیں ہوگا, سیدھی سی بات ہے. مطلب اتنی, لیکن میں وہی کہہ رہا ہوں ویژن والے لوگ آپ کو, مطلب آپ کو اگر اس پوزیشن میں بھی آنا ہے کہ آپ مطلب ٹاپ 3 میں آ جائیں, میڈلز لینا شروع کر دیں, تو اس کے لیے بھی آپ کو ویژن والے لوگ چاہیے. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ویژن والے لوگ ہیں سمیع بھائی یہاں پر؟ مجھے تو پچھلے 10 سالوں میں کوئی نہیں لگا. مجھے بھی نہیں لگا, اور ان سے امیدیں بھی نہیں ہیں. بالکل صحیح. دیکھیں نا, میں یہ نہیں کہتا کہ ہم پہلے 4 میں ہیں, بالکل بھی میں کلیم نہیں کرتا کہ آئندہ 4 سالوں میں ہم پہلے 4 میں ہیں. پہلے 6 میں آنا چاہیے ہمیں. پہلے جب 6 میں آئیں گے تو پھر 4 کی امید رکھیں گے نا. اب آپ نے کچھ تیاری ہی نہیں کی, جیسے ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں, ابھی ایشیا کپ سر پہ, یہ الیکشنوں کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں, اور یہ ابھی بھی کوشش کر رہے ہیں. وہ اس دن ہمارے ساتھ ایاز محمود تھے, اور مطلب شہباز بھی تھے بیپر پہ, خواجہ جنید بھی تھے, طاہر وغیرہ بھی تھے. تو میں نے ایسے ہی سوال کیا, میں نے کہا ایاز آپ نے سلیکشن, آپ سلیکٹر تو بن گئے, ہاں منصور بھی تھا, اس کو بھی جونیئر کا بنایا تھا انہوں نے سیزن. تو میں نے کہا آپ لوگوں نے پی ایچ ایف سے کوئی ٹائم لیا ہے, مطلب پی ایچ ایف نے کوئی آپ لوگ گارنٹی دی ہے کہ آپ لوگ اتنے عرصے کام کر سکتے ہیں کھل کے؟ کہ نہیں وہ تو ہوتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے سمیع بھائی یہاں پر کہ سب سے بڑا جو ایشو ہے وہ یہی ہے کہ آپ ٹائم تو دے ہی نہیں رہے نا کسی کو. جب آپ پراپر پلاننگ کر کے آپ یہی نہیں کہہ رہے کہ سمیع اللہ صاحب آپ کو ہم 3 سال دیتے ہیں کہ اس ٹیم کو کھڑا کرو, تو پھر کیسے کام چلے گا؟ خواجہ جنید نے اس دن آ کے یہ کمپلینٹ کیا کہ جی ہمیں ٹائم نہیں ملا, اور ہم نے کہا تھا کہ ٹائم لگے گا. لیکن پھر اگین سیم ٹائم میں یہ چیز تھی کہ خواجہ جنید 3-4 دفعہ رہے ہیں اس میں 2010 پیریڈ میں, ٹھیک ہے 2010, 12 اور پھر ہاں ٹھیک ہے نا رہے. تو خواجہ جنید نے کیوں نہیں بات کی بھائی, حنیف خان نے کیوں نہیں بات کی پی ایچ ایف سے کہ بھائی آپ مطلب جو ہے ہمیں پراپر کریں گے, ہار بھی گئے ٹھیک ہے, ہمارا ہدف ہے ورلڈ کپ تک, ہمیں کوئی نہیں ہٹائے گا. یہ چیز جب تک نہیں ہوگی سمجھ میں کیسے صحیح ہوگا؟ نہیں ایسے ہی ہوتا تھا. آپ نے سوری جی آپ نے بالکل ٹھیک بات کی. دیکھیں یہی تو کوچ مینیجر کا کام ہے کہ آپ نے کھلاڑیوں کو چوز بھی کرنا ہے مختلف جگہوں سے, آپ ان کو تیار کرنا ہے ان کو. دیکھا نا, جب آپ صرف اپنے 33 کھلاڑیوں کو لے کے بیٹھ جائیں گے یا 25 کھلاڑیوں کو لے کے بیٹھ جائیں گے تو آپ کو ترقی نہیں کریں گے. کوچ مینیجر کا کام, میرا بھی یہی خیال تھا, ان کا بھی یہی خیال تھا, پتہ نہیں کہاں سے کوئی بھی لڑکا سنا کہ اچھا ہے تو اس کو فوراً بلا لینا چاہیے, اور کوئی حرج نہیں. پاکستان ہاکی فیڈریشن یہ ہو یا پچھلی ہو, اگر 30 کی جگہ 35 کر دیں گے, 35 کی جگہ 40 کر دیں گے تو کوئی حرج نہیں. یہ پھر مینیجر کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ اچھے پلیئر کو مس نہ کرے. اچھا وہ اب وقت نہیں, اس وقت بھی اگر پاکستان ہاکی فیڈریشن سیریس ہو اور ان کی اپنی اچھی ٹیم ہو, اوپن ٹرائل کرائے مختلف جگہوں پہ, جیسے ابھی انہوں نے جونیئر کرا رہے ہیں, لیکن ابھی تک لوکل جو ہے ایسوسیشن ان کو انوالو نہیں کر رہے. کیوں نہیں کر رہے آپ؟ اگر لوکل ایسوسیشن کو آپ انوالو نہیں کریں گے تو وہ ٹرائل کامیاب ہی نہیں ہوں گے. ابھی جو انہوں نے کرائے ہیں جونیئر کے, اس میں نہیں کیا, کہاں ڈائریکٹ ان کو کر دیا, اور چاہیے ان کو تھرو اس کے آنا چاہیے, کیونکہ وہی لوگ ہیں جو آپ کو کھلاڑی پرووائڈ کریں گے, جو لے کے آئیں گے, سب کو انوائٹ کریں گے, اور جو لوکل سیکرٹری ہوگا اس کی کوشش ہوگی کہ جو بھی اس کا کلب ہو اس کا کھلاڑی آئے, اور کوئی فرق نہیں پڑتا 3 دن ٹرائل ہو 4 دن ٹرائل ہو, اور جو اچھا ہوگا وہ آئے, اور پھر اس کا پروفائل رکھیں, اس کا فوٹوگراف ہو, اس کا ایڈریس ہو, اس کے والد کا نام ہو, تاکہ اپنے جو ڈیٹا ہے کمپیوٹر پہ سب ہو کہ جی کبھی بھی کوئی موقع ملے تو اس ایج کے. اور میں بتاؤں ایک چیز میں نے جو آبزرو کی, ابھی کچھ دنوں پہلے کیمپ لگا تھا جب حنیف بھائی اور کیسے بولتے جنید اور احمد عالم وغیرہ تھے, تو انہوں نے کیمپ لگائے تھے کراچی میں.
تو اتفاق میں آتا جاتا رہتا تھا کیمپ. تو ایک دن بارش ہو رہی تھی بڑی تیز, تو وہ کچھ ٹی وی والے آئے ہوئے تھے, تو انہوں نے کہا, انہوں نے ریکویسٹ کی ہنی بھائی سے کہ ہنی بھائی موسم بڑا اچھا ہو رہا ہے, بارش وارش ہو رہی ہے ہلکی پھلکی, تو اس پہ ایک بڑا اچھا پیکیج ہمارا بنے گا کہ ہاکی کے لڑکوں نے بھی انجوائے کیا موسم کو, تو آپ ایسے کریں کچھ طرح سموسے وغیرہ منگوا لیں اور ایک باہر آؤٹ ڈور ان کے طرح بنائیں گے ہم ویڈیوز یوں کر کے. بلیو کریں سمی بھائی, میں نے جو پہلی چیز میں آبزرو کی وہ یہ کی, وہ اتنے بیچارے لڑکے سہمے سے تھے اور وہ لیک آف کانفیڈنس ان کے اندر, مطلب وہ انجوائے نہیں کر کھل کے, مطلب آ نہیں پا رہے تھے باہر کے, مطلب وہ ایک گھبراہٹ سی تھی. اب ہم نے تو مطلب جو کیمپس کور کیے, ٹورس کور کیے, جو جس جنریشن آف پلیئرس کو میں نے کور کیا کلوزلی, وہ تو ایسے نہیں تھے, بڑے کانفیڈنٹ ہوتے تھے, وہ بڑا مطلب آؤٹ گوئنگ ہوتے تھے, بریش ہوتے تھے, مطلب انجوائے کرتے تھے. تو یہ چیز تو جب تک آپ لڑکوں کو اتنا اس لیول سے اس مینٹل لیول پہ نہیں لے کے آئیں گے تو کیسے کریں گے پھر آپ؟ ایک تو ویسے پوری سپورٹس میں, پاکستان کی سپورٹس میں کھلاڑی پڑھے لکھے نہیں آ رہے, میکسیمم میٹرک آ رہے ہیں, جو بڑی بدقسمتی ہے. دوسری جو آپ نے کی, مینجمنٹ کو یہ چاہیے کہ ان کو باہر لے جانا چاہیے. یاد ہے اسلام ہم سی ویو جاتے تھے, وہاں جا کے چائے پیتے تھے بالکل بس کے اوپر, اور صبح دوڑا کے ان کو لے آتے تھے جی بالکل چائے کے بہانے, اور چائے پلا کے واپس لے آتے تھے, اور ٹریننگ پوری ہو جاتی. اور ایبٹ آباد میں یاد ہے روڈ رننگ کرا رہے ہیں, کہاں برن ہال سے پبلک اسکول, اور وہاں جا کے چائے روڈ پی کے اوپر, پھر وہاں جا کے چائے پی, وہاں ٹریننگ کی, اور اس کے بعد پھر وہاں سے رننگ کرتے ہوئے, روڈ رننگ کرتے ہوئے واپس برن آباد پبلک اسکول سے برن ہال, پھر واپس, اور پھر وہاں کے اپنی انڈیویجول ٹریننگ کر رہے ہیں. اس میں وحید خان جو ہے نا مینجمنٹ کا, مجھے کبھی کبھی افسوس ہوتا ہے کہ آسٹریلیا ٹیم گئی, وہ بھی اسکیم پڑا ہوگا, آپ نے بریانی کھلا کے لڑکوں کو مار دیا. یہ نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں نا, یہ آپ کھلاڑیوں پہ پیسے خرچ نہیں کریں گے, کھانے پہ پیسے خرچ نہیں کریں گے. ایون جونیئر ٹیم کو جو بھی کیمپ لگا 2 مہینے پہلے, اس میں بھی یہ شکایت تھی کہ 1 چکن ٹکا اور 3 روٹی. یار آپ ان کو کھانا اچھا دیں, ان کو مینرز سکھائیں. ہمیں اجازت نہیں تھی کہ بغیر چھری کانٹے کے ہم کھائیں. یہ نہیں کہ ہمارا بیک گراؤنڈ چھری کانٹے والا تھا, لیکن ان کو پتا تھا کہ باہر جا کے وہ بیہیو کرنا ہے, اور یہ سارا سائیکولوجیکل ہے. اور یہ فیکٹ مطلب میں نے دیکھا ہے کہ بڑا مطلب کیونکہ ڈائٹ وغیرہ بہت اچھی ہوا ہم لوگ, کیونکہ زیادہ میں جیسے بتا تھا کہ آرمی کے انڈر میں رہے ہیں, میچ وغیرہ کے اندر ہمارے کیمپس ہوتے تھے جہاں پر, تو باقاعدہ ان کو مینرز سکھائے جاتے تھے, مطلب ٹیبل مینرز بھی. اس کے علاوہ صبح میں تو ہمیں الاؤ تھا کہ ہم ٹریک سوٹ میں اس میں آ جائیں, اور دوپہر میں, رات میں جو ہے نا ہمیں بغیر ٹائی کے, ٹائی اور جیکٹ اور فل شوز اینڈ اس کے بعد ساکس بھی. اس میں آپ نے شام کو ڈنر پہ الاؤ نہیں تھا, اس میں ہر آدمی اس میں پراپر اس کے اندر آتا تھا. پھر اس کے بعد 1.5 سے 2 گھنٹے میں ملتے تھے باہر جانے کے لیے. لوور ٹوپر میں کیمپ لگا ہوا ہے, گھڑیال میں لگا ہوا ہے, مری میں لگا ہوا ہے, ادھر لگا ہوا ہے. اس طرح سے ہم پھر وہ پہاڑوں میں گھومتے تھے, آتے. اور وہاں لگانے مقصد تو اسلام فٹنس ہی تھی, کنسنٹریشن, ہائر الٹیٹیوڈ پہ آپ فوکس کریں گے. 68 اولمپکس میں گئے تھے, 6 مہینے کا کیمپ لگا تھا. 3 مہینے کے بعد 68 اولمپکس کے لیے, وہ بھی میکسیکو والا, 5,500 فٹ پہ تھا میکسیکو, 5,500 پہ تھا ہمارا لوٹوپا. 6 مہینے کا ہمارا کیمپ تھا. 3 مہینے کے بعد 1 ہفتے کا بریک ملا تھا, وہ بھی اس لیے کہ جاپان کی ٹیم آئی تھی, سیریز کھیلے تھے, 1 ہفتے کا گیپ, تو واپس آ جاؤ. اور بارش ہوتی تھی نا صبح دوپہر شام, تو وہ آدمی کی جو بیرکس ہوتی ہے ایئر فورس کی, اس کے اندر بریگیڈ آتے ہوئے ہمیں ٹریننگ کرا رہے ہوتے تھے. چھٹی نہیں ہوتی تھی, چھٹی مٹی. جو بارش تیز ہو رہی ہے, ہمارے کمروں کے اندر بادل آ گئے ہیں, اس طرح کا ماحول ہو جاتا ہے, وہ کہتے ہیں کچھ بھی ہے جو کچھ بھی, نیچے آ جاؤ. اور پہلے خوش ہوتے تھے, یار بارش ہو رہی ہے, آج تھوڑی جان چھٹے گی, لیکن یہ کہ جب جاتے تھے تو پھر فل ٹریننگ ہو رہی تھی, پھر ختم. تو ٹریننگ اتنی ہارڈ ٹریننگ کی بھی ہوتی ہے نا. اچھا پھر آدمی کو خود جب فٹنس ہوتی ہے نا, تو آپ کا خود دل چاہتا ہے. جب آپ کی فٹنس نہیں تو آپ چھپتے ہو, پھر جب فٹنس ہوتی ہے تو آپ بال کو پکڑتے ہو. آپ لوگ تو دونوں فارورڈ پوزیشنز پہ کھیلے ہیں, سیدھی سی بات ہے اسلام بھائی, مطلب اگر آپ لوگ اسپیڈ تھی, برسٹ تھا, سب کچھ تھا, تو ایسے تو نہیں آ جاتا نا. فٹنس لیول آپ کا اس لیول پہ ہوگا تو آپ سسٹین کریں گے. 13-14 سال ہاکی کھیلے ہیں, اللہ کا شکر ہے. کسی ایک دن میں اپنی بات ہے, مجھے کسی ایک دن نہیں لگا کہ میں آج تھک گیا ہوں صبح یا شام, کبھی نیور. خدا نخواستہ کبھی ہار گئے ہیں, کوئی ایسی بات ہے, اس کا افسوس ہو تو بات علیحدہ ہے, لیکن ایسا نہیں ہوا کہ کبھی کہ یار آج تھک گئے ہیں یار, نو, کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہوتی تھی. اگر آپ کی فٹنس ہے, فٹنس نہیں ہے تو تھکن ہوتی ہے. اسلام بھائی سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ اسپورٹس میں فار اے کنٹری لائک پاکستان, جو کہ مطلب ڈیولپنگ کنٹری ہے, ہم مطلب اس طرح سے نہیں ہے کہ ہم بالکل سیٹلڈ ہے, اکنامک ہماری اسٹرانگ ہے, ہم ڈیولپنگ کنٹری. ہمارے وہاں تو یوتھ کے لیے رول ماڈل اسپورٹس پہ ہی آتے ہیں. جی بالکل. اچھا ایک بات اور بتاؤں آپ کو, جو رول ماڈل نہیں آئیں گے اسپورٹس سے, تو پھر جو یوتھ کی, اب میں آپ کو بتاؤں کہ پہلے گراس پہ کھیلتے تھے ہم لوگ, جو سوئچ اوور کیا ہے وہ ہمارے بیچ نے کیا ہے. 1975 پری اولمپکس گیمز مونٹریال, مولسن یونیورسٹی میں مونٹریال میں ٹرف لگی تھی, اور ہم گئے تھے وہاں پر کھیلنے, 12 ٹیمیں اس میں کھیل کر آئے تھے. تو انٹروڈیوس جو کیا آرٹیفیشیل ٹرف, وہ ہم لوگوں نے کی, اناگریٹ کیا. اور نیکسٹ ایئر اولمپکس ہم 76 سوئچ اوور کیا, اور ہم اولمپکس مونٹریال میں کھیلے.
تو جب یہ پہلی دفعہ کھیلے اس کے اوپر تو اس کے گرینز اتنے بڑے بڑے تھے. ایک تو سینتھیٹک گراس تھی, نائلون کی تھی, اور اس کا فائبر, اور اس کے اندر فائبر ہوتا ہے, اور گرینز اتنے بڑے تھے کہ جب اگینسٹ دی گرین بال جاتی تھی, اسپیشلی جب پینلٹی کارنر پہ پھینکتے تھے, تو جیسے آپ بیٹھے ہیں تو نارملی یہاں سے اسٹریٹ آپ کو پھینکیں گے, جب پھینکتے تھے تو ایک ہاف میں 2 سے 3 اسٹک پہلے گیند ایسے مڑ جاتی تھی, تو ہم اس طرح کا ٹارگٹ لے کے پھینکتے تھے, اور دوسری طرف جا رہی ہوتی تھی. تو اس کے گرینز کو جب ہوا تو ان کا بتایا کہ کیا کیا خامیاں ہیں, تو اس کو شارٹ کرا, گرینز کو شارٹ کیا. اس پہ پہلے پانی نہیں ڈالتے تھے تو اس میں سے ہیٹ نکلتی تھی, تو ہمارے پاؤں کی جو انگلیاں تھیں اس میں چھالے پڑ جاتے تھے, کبھی پاؤڈر ڈالتے تھے. ویسے اسلام بھائی سنا ہے کہ ایئر مارشل نور خان بغیر عاطف جو تھے یہ بڑے سخت قسم کے مطلب ایڈمنسٹریٹرز تھے. نہیں, سخت سے ایسے نہیں دیکھیں نا, کبھی کسی قسم کا سختی سے یہ نہیں سمجھیں آپ کہ کسی کو وہ ڈانٹتے تھے یا ڈانٹ کے کام لینا, انہوں نے کبھی بریگیڈ عاطف نے انہوں نے کبھی بھی نہیں. سخت اس طرح تھا کہ آپ خود اس ماحول میں رہتے تھے, کیونکہ وہ فوجی تھے دونوں بندے, تو آپ کوئی چانس نہیں لیتے تھے کسی بھی چیز کا. اور ایک چیز بتا دی جاتی تھی, کیا چیزیں ہوتی ہیں ڈسپلن میں, ٹائمنگس ہوتے تھے, یہ آپ کی ٹائمنگس ہیں, آپ فالو کریں, آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگا. کھیل کے ٹائمنگس ہیں, کھیلنا ہے آپ نے, اس میں کوئی پرابلم ہے, سیکھنا ہے کوئی پرابلم نہیں ہے, ٹریولنگ کر رہے ہیں اس میں کوئی نہیں. اگر آپ کوئی غیر ضروری کام کرو گے تو اس میں پرابلم. لیکن ان میں ایک ایبلٹی جو ان کے جو سب سے پلس پوائنٹ تھا وہ یہ بھی تھا سمیع بھائی کہ بغیر عاطف سے بھی ملنے کا بہت موقع ملا, اور نور خان سے بھی ایک دفعہ ملاقات ہوئی, انٹرویو میں نے کیا. ایک چیز میں نے جو پک اپ کی تھی وہ یہ کی تھی, اور وہی چیز جیسے آپ نے کہا کہ ان کے ساتھ جو ٹیموں نے کام کیا وہ ان میں آئی, عارف عباسی میں, حسیب احسن میں, کہ وہ مطلب پلیئر اگر کوئی پرابلمٹک بھی ہوتا تھا یا کوئی ایسا ایشو ہو بھی جاتا تھا پلیئر کے ساتھ, وہ کبھی بھی ایگو ایشو نہیں بناتے تھے اس چیز کو. وہ کہتے تھے کہ نہیں, پلیئر کیونکہ یہ پاکستان کی ضرورت ہے, یہ بیسٹ پلیئر ہے پاکستان کا, یہ کھیلے گا. اور بلکہ مطلب کوئی مجھے بتا رہا تھا اس دن, وہ بتا رہے تھے کہ کسی ٹور پہ کلیم اللہ آپ کے بھائی جو ہیں, انہوں نے تھوڑا سا کچھ مطلب نور خان سے ان کی تھوڑی سی مطلب سخت الفاظ میں انہوں نے تھوڑا اونچی آواز میں بات کی. تو اگلے دن میچ تھا تو کہنے لگے وہ اپنا عاطف صاحب لے گئے ان کے پاس لسٹ کہ بھئی یہ لڑکے کون کھیل رہا ہے, لڑکے, تو لسٹ دی تو اس میں کلیم اللہ نام کٹا ہوا تھا. تو نور خان نے کہا کہ بھئی کلیم کا نام کیوں کاٹا آپ نے؟ تو پھر نور خان نے عاطف سے پوچھا کہ عاطف مجھے صرف یہ بتاؤ کہ یہ جو نام لکھے ہوئے ہیں کیا یہ سارے وہ فرسٹ پلینگ 11 کے لڑکے ہیں, بیسٹ پاسبل لڑکے ہیں نہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں سر یہ مطلب کلیم اللہ نہیں ہے اس میں. کہنے کہ کیوں نہیں لیا؟ تو کہنے لگے کہ وہ اس نے آپ سے ذرا بدتمیزی کی. کہنے لگے یار وہ چھوڑ دو, وہ ایشو الگ ہے, پاکستان ٹیم میں اس کی جگہ ہے, کھلاؤ اس کو. بھائی وہ تو کنٹریبیوٹر تھے. ایئر مارشل نور خان کی تو جتنی تعریف کی جائے نا, وہ تو میں نے کبھی اس کو ایڈمنسٹریٹر اچھے تھے کیونکہ وہ اپنی ٹیم اچھی رکھتے تھے اور ان کو دباتے بھی تھے. یہی طریقہ ہوتا ہے. جی بالکل یہی طریقہ ہے, لیکن وہ کنٹریبیوٹر بڑے اچھے تھے. وہ ڈھونڈتے رہتے تھے کون سا اچھا کھلاڑی ہے, کس طرح کرنا چاہیے, پینلٹی کارنر میں نئی چیزیں لانا, گول کی بھی. میں تھا کہ جب 78 کے اندر ہمارا اس کا ورلڈ کپ کا کیمپ لگا ہوا تھا ارجنٹینا کا, تو ہم لوگ کراچی میں کیمپ لگا ہوا تھا, اور یہ اس وقت PI کے چیئرمین بھی تھے, انچارج تھے. تو یہ اکثر صبح میں آ جاتے تھے, کبھی شام میں آ جاتے تھے. تو ہم جب صبح ٹریننگ کر رہے تھے تو ہمیں پتہ لگا کہ ایک پلین جو ہے ہائی جیک ہو گیا ہے, اور نور خان صاحب نے جو ہے اس کو ہائی جیک کو پکڑا ہے یا کیا ہوا, جو کچھ بھی ہوا ہے, اور اس میں ان کی گولی لگ گئی ہے, وہ زخمی ہو گئے, اور PN اشرف کے اندر وہ ایڈمٹ ہیں. تو ہم سارا ٹریننگ کرنے کے بعد ہم سب سے پہلے پہنچے, ہم دیکھنے, میں اور وحید بھائی, ہم دونوں, وہ مینیجر تھے, ہم دونوں گئے اندر. تو وہ اندر کسی کو نہیں جانے دے رہے تھے. تو جیسے ہی ہم نے ان کو کہلوایا کہ ان سے کہیں کہ اصلاح اور وحید آئے ہیں, کپتان اور مینیجر اپنا دونوں, تو اندر جو تھا کمرے میں اندھیرا تھا. تو اس کے بعد انہیں پتہ چلا کہ آئے, تو انہوں نے اندر سے آواز ہے کہ اندر بھیج دو. تو ہم گئے تو اندھیرا تھا, تو ان کی وائف بیٹھی ہوئی تھی اور ان کی آنکھیں بند تھی اور لیٹے ہوئے تھے کمرے کے اندر. کمرے سے لے آیا تھا, وہ گولی وغیرہ نکال دی گئی تھی. تو ہم نے کہا کون ہے؟ ہم نے کہا سر اصلاح, وحید. کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہے سر. اچھا ٹریننگ کیسی ہو رہی ہے؟ یہ بات دیکھیں, میں نے کہا سر بہت صحیح ہو رہی ہے, اور ہم پوری ٹریننگ کر کے آئے ہیں. اندازہ لگائیے ان کی ہائی جیکر کو پکڑا ہے, انہوں نے گولی لگی ہوئی ہے, گولی نکل گئی ہے, ہاسپٹل کے اندر ہے, اور وہ ہم سے آنکھیں بند ہیں, اندھیرا کمرے میں آنکھیں بند ہیں. یہ ویژنری لوگ تھے, انداز لگائیے. اب وہ ہم سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ ٹریننگ تم نے کیا؟ میں نے کہا سر ٹریننگ فرسٹ کلاس ہوئی, ٹریننگ ہو رہی ہے, سب ٹھیک ہے, اب انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو گئے. ایسے تو کوئی ملک مطلب جو ہے اتنے ورلڈ 4 ورلڈ بڑی بڑی باتیں ہیں, بڑے اچھا ہم لوگوں نے کام کیا ہے. ورلڈ کپ بنا کے مجھے ایک بریک لینا ہے, ورلڈ کپ ورنہ بڑا مسئلہ ہو جائے گا. بریک کے بعد میں, اب بریک کے بعد آپ کے بعد
ویلکم بیک. دیکھ رہے ہیں آپ بولے کیا بات ہے, ہاکی پہ بات ہو رہی ہے. فائنل سیشن ہمارا اور ٹائم ایسے کر کے گزر گیا ہے. اسلام بھائی تھوڑا بڑھا دو. بڑھا تو سکتے نہیں ہم, کیونکہ جو ٹائم ہوتا ہے ہم اسی پہ اسپیشل پروگرام میں نہیں ہوتا کبھی. جو ٹائم ہوتا ہے نا اسی میں ہم کام کرتے ہیں. یہ آپ کی خاص بات ہے, کامیابی تبھی ہوگی جب فکس ٹائم میں آپ کام کریں. جب بھی کام کیا وقت پہ کام کیا. اچھی تو ڈسپلن ہے. نہیں اچھے بچے ایسے ہی کرتے ہیں. نہیں بات وہ ہے, دیکھیں اسلام بھائی جو باتیں ہو رہی ہیں, بات یہ نہیں ہے کہ پی ایچ ایف کو کرٹیسائز کرنا ہے یا کسی کو کرٹیسائز کرنا ہے, لیکن بات یہ بھی اپنی جگہ بالکل بہت اہمیت ہے کہ جو لوگ آتے ہیں پی ایچ ایم میں, جن کو مطلب یہ ذمہ داری دی جاتی ہے, آئی تھنک فرسٹ اینڈ فارموسٹ یہ چیز ہونی چاہیے کہ آپ مطلب آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ میں نے بہتر ہی کر کے جانا ہے, ایک لیگیسی چھوڑ کے جانی اچھی کہ ہاں میں بہتر کر کے گیا. لیکن پچھلے 10 سال سے ہم کچھ بہتری دیکھتے ہی نہیں ہے. مطلب ایک ٹورنامنٹ کہیں اچھا کر لیں گے, اس کے بعد پھر 4 ٹورنامنٹ ہم مار کھا رہے ہیں, پھر ایک بیچ میں کہیں ایشین چیمپئنز ٹرافی جیت لی, اس کے بعد پھر مار کھا رہے ہیں, ایک چیمپئنز ٹرافی کے سیمی فائنل کر لیے, پھر ہم مار کھا رہے ہیں. مطلب سمجھ میں نہیں آتا کہ کنسسٹنسی. پہلے تو آپ اپنا ویژن سیٹ کریں, گول سیٹ کریں کہ آپ کرنا کیا ہے. بالکل سب سے بڑی بات یہ ہے نا, جب آپ اپنا ٹارگیٹ سیٹ کرو گے اس کے بعد پھر آپ کے نتائج ملیں گے نا. نتائج کے لیے اور پھر اپنی آپ کے جو ہے نا, میں نے پہلے بھی شروع میں کہا تھا کہ آپ اپنی ایک اس طرح کی آپ کے پاس ٹیم ہونی چاہیے, کانفیڈنس کی ٹیم ہونی چاہیے, جو آپ کو صحیح ایڈوائز بھی کرے, صحیح ایڈوائز کرے, اور ٹیم جو ہے وہ گڈس ڈیلیور کرے, اور اگر نہیں کرے گی تو نتائج ادر وے ہو جائیں گے. تو یہ سب سے زیادہ ضروری ہے اس چیز کے لیے. تو ان کو اس وقت یہ چاہیے, سمی کہتے ہیں نا کہ ہم نے تنقید نہیں کرتے, ہم نے ہمیشہ مشورہ دیا ہے. پہلی فیڈریشنز کو بھی دیا تھا, ان کو بھی مشورہ دے رہے ہیں, اور آئندہ بھی آنے والوں کو بھی دیتے رہیں گے کہ جو مشورہ لینا چاہے گا. کہ بات یہ ہے کہ جو ہاکی کی بہتری کے لیے ہوگا ہم کر سکتے ہیں, ہم نے پہلے بھی کیا. اب آپ لوگ تھنک ٹینک میں ہے تو ذرا سمجھائیں ان کو کہ بھائی. ابھی تو نہیں ہے تھنک ٹینک میں, ابھی تو ہم نے ان کو ایک خط لکھا ہے. اچھا, اس کے بعد ملاقات کریں گے, اس کے بعد پھر بات کریں گے. شہباز سے تو آپ کی ٹھیک ہے. شہباز مجھے میں نے بتایا نا, کوئی ایشو نہیں, نہ شہباز سے نہ بریگیڈر خالد کو, میرا کوئی کسی قسم کوئی ایشو نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ دونوں سے ہاکی پہ اب تک کوئی بات نہیں ہوئی ہے, ملاقاتیں ہوئی ہیں, بلکہ میں ان کی فیملی کی موسم بچی کی شادی ہوئی تھی, میں اس میں بھی گیا, موسم کا حال ڈسکس کیا ہے. نہیں بس سلام دعا خیریت, جہاں بھی ملاقات ہوتی ہے اچھی, اس میں کوئی ایسا وہ نہیں. اور گڈ لک ہم ان کے لیے کرتے ہیں ہمیشہ کہ ٹھیک ہے اس وقت ان کی ذمہ داریاں ہیں. گڈ لک تو ہے, ایک بات اور دیکھیں نا, اس وقت گڈ لک تو ٹھیک ہے پریزیڈنٹ, لیکن پھر جو چیزیں آپ کو سامنے نظر آتی ہے وہ بھی پھر سچائی ہوتی ہے, وہ اس میں پھر بولنا ضروری ہے. پریزیڈنٹ یہ چیز غلط ہوگی تو غلط ہو رہی ہے. پریزیڈنٹ اور سیکرٹریز کی جو ذمہ داریاں ہیں نا, وہ ان کو پوری کرنی ہوگی. مطلب سیدھی سی بات ہے, ابھی جس طرح سے انہوں نے ہینڈل کی چیزیں مجھے تو سمجھ میں نہیں آئی. آپ نے نہ کوئی کاؤنسل کی میٹنگ کی, نہ کوئی آپ نے جنرل باڈی بلائی, کچھ نہیں کیا, آپ نے بس چینجز کر دیے. اور اس پہ پھر اس دن شہباز سے جب بات ہوئی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس لیے, میں نے کہا آپ نے میٹنگس کی بغیر چینج کر دیا, آپ نے جنید کو تو بلایا نہیں, آپ نے حنیف بھائی تو بلایا نہیں کہ وہ اپنے رپورٹ دیتے. کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ لوگ نے, میڈیا والوں نے سارے چینلز پہ بیٹھ کے اتنا ہم پہ پریشر ڈالا تھا نا, تو اس لیے ہم نے چینج کر دی. یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ یہی تو میڈیا نے کیا پریشر ڈالا, میڈیا کے پریشر آج رپورٹ تو گئی ہوگی, مجھے بتائیں دونوں نے میڈیا نے تو کتنا اڑایا. مطلب دونوں نے اپنی رپورٹ تو سبمٹ کی ہوگی نا, اس میں کیا ریزن بتایا, کیا وجوہات بتائیں. بات یہ نہیں اسلام بھائی, دیکھیں آپ اگر کوچ ہیں اور آپ ایک مطلب برا ٹورنامنٹ بھی کر کے آتے ہیں, آپ ایکسپیکٹ کریں گے کہ آپ کوئی اگر فیصلہ ہونے بھی جا رہا ہے تو آپ سے کوئی بلا کے بات تو کریں گے نا, بات کی ہوا کیا مسئلہ ہوا, تاکہ آئندہ کے لیے بہتری ہو. ہاں آئندہ کے لیے بہتری ہو. ویسے ایسا ہو نہیں سکتا, بات ہوئی ہوگی, بات ضرور کی ہے نا. بھائی خان آپ نے بالکل ٹھیک بات کی کہ یہ ہر فیڈریشن کا کام ہے کہ وہ 4 سال کیلنڈر تو نکالتی ہے جو ان کا ہوتا ہے کہ جی, لیکن اس پہ عمل نہیں کرتی. اس میں یہ بھی ہونا چاہیے. جو پرابلم آ رہی ہے نا اس فیڈریشن میں, وہ یہ آ رہی ہے پریسیڈنٹ کی سوچ دوسری ہے, سیکرٹری کی دوسری ہے. جی بالکل. اور نیچے میں آپ کو بتا دوں, آپ کا پریسیڈنٹ کھوکر صاحب حنیف خان کو ریٹین کرنا چاہ رہے تھے, شہباز نہیں کرنا چاہ رہے تھے. بالکل. جب پریسیڈنٹ سیکرٹری ایک اس پہ نہیں چلیں گے تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پریزیڈنٹ جو ہے نا, پریزیڈنٹ اور سیکرٹری دونوں ایک ہیں, دونوں علیحدہ نہیں ہیں, جو میری انفارمیشن, کیونکہ دونوں ایک ہی ہیں. آپ امریکہ سے آئے نا اسلام بھائی, ہو سکتا ہے آؤٹ آف ٹچ ہے. وحید خان بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے کہ ایک ویو لینتھ نہیں ہے مجھے جو ہونی چاہیے, اور یہ چیزیں بیٹھ کے سارٹ آؤٹ کرنی چاہیے. بالکل سارٹ آؤٹ, اور اس کے بغیر گزارا ہے. ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے سمجھ آپ بہتری کے لیے, آپ پاکستان کی بہتری کے لیے کرو گے جو بھی کرنا ہے آپ نے, جو ہونا یہ پاکستان کی بہتری کے لیے کرنا ہے. اف ٹو بی آنیسٹ, اگر مجھ سے مطلب میری تھنکنگ یہ تھی کہ جو آپ کے پاس اب ٹائم اویلیبل ہے ایشیا کپ کے لیے, اذلان کے لیے اور پھر ورلڈ کپ, میں ایک بالکل ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ سیزنڈ جو آپ کے پاسٹ میں سکسیسفل لوگ رہے, میں اس ٹیم کو لا کے دیتا کہ بھائی تو اب آپ لوگ دیکھو ورلڈ کپ تک کیا کر سکتا ہے. بالکل ٹھیک, کیونکہ آپ کو تو وکٹری چاہیے اس وقت, اور کچھ بھی نہیں میٹر کرتا اسلام بھائی. نمبر 1 ان ایشیا کپ,
एशिया कप नंबर 1, क्योंकि नंबर 1 से आप क्वालिफाई कर जाते हो, फिर आपकी थोड़ी सी पोजीशन होगी और आप जरा थोड़ा से बड़े दिल के साथ, हौसले के साथ जाके खेल सकते हो। अब जैसे भी किया हमने कर लिया वर्ल्ड कप बिल्कुल। हमारा तो एम ये होना चाहिए कि यार वर्ल्ड कप तक जो है हम इस पोजीशन पे आ जाएं कि हम इस वर्ल्ड कप में 3, 4, 5 में तो हम आए कि लोगों को पता चले हाँ हॉकी इंप्रूव हो रही है। एशिया में नंबर 1 हो और फिर वर्ल्ड कप में हम छठे नंबर, पहले 6 में आए। सभी भाई एशिया में नंबर 1 होना भी बहुत टाइम लगेगा अब आपको। अब इंडिया भी आपसे इतना आगे निकल गई है। बिल्कुल ठीक है। मलेशिया इतना आगे निकल गया। आप देखें ना, मतलब मलेशिया ने इंडिया को पीछे कर दिया। चाइना 3-1 से अब आप देखें मलेशिया को, अगर आपने, मैं बहुत अरसे से देख रहा हूँ खेलते, आप मुझे बताइए किसी एक प्लेयर का अगर आप नाम बता सकते हैं मलेशिया में किसी आप ये वर्ल्ड क्लास प्लेयर है? कुछ भी नहीं। उनकी टीम जो है ना वो एज ए टीम और स्पिरिट में और अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन, और ऐसा लगता है जैसे कि बिजली भरी हुई इन खिलाड़ियों के अंदर। मैंने इतने स्पिरिटेड है, क्लिनिकल, लास्ट सेकंड तक जो है ना वो गोल कर देते हैं, ये हालत होती है। तो वो स्पिरिट होनी चाहिए। उसमें क्या चीज़ है मेन? फिटनेस। और सबसे अब एक और जो मसला मेन जो है वो ये कि हमें इंटरनेशनल वो नहीं मिल रहा है, एक्सपोजर। वर्ल्ड कप हम नहीं खेल पाए, ऊपर से ये कि अजलान शाह से बाहर हमें कर दिया गया। देखिए वो ठीक है, लेकिन अगर आप इंडिविजुअली लड़कों के देखेंगे ना, जो आपके सीनियर प्लेयर्स हैं, जो तजर्बेकार खिलाड़ी जो काफ़ी खेल चुके हैं, किसी के 300 मैच है, किसी के 400 है, किसी के 250 है, किसी के 200 है। कहाँ पर? किसके? ये इस टीम के अंदर। अरे नहीं, अरे आधी सी टीम के, आधी टीम 100 कुछ है, बाकी के 22, 23, 25 है। 22, 23, 25। अच्छा 22, 23, 25 मैचेस भी जो 300 वाला तो कोई नहीं है। देखिए मेरी एक बात सुनिए, 22, 23 मैचेस जो होते हैं ना, यंगस्टर्स के लिए बड़े हौसला अफजा होते हैं और उनको सीखने का मौका मिल चुका होता है। अब क्या रहता है, अब इसके बाद क्या चीज़ रहती है, अब उनकी अपनी मेहनत होती है कि उस तजर्बे की रोशनी में और जो मेहनत है उससे अब आप आगे बढ़े, कितना इंप्रूवमेंट है। अब आप 25 खेल रहे हैं या 50 खेल रहे हैं, इंटरनेशनल तजर्बा आपको हो चुका है। या तो अब आगे अगर आप इतने टैलेंटेड हैं तो अब आप आगे जाएंगे, और नहीं है तो फिर वहीं से आपकी वापसी हो जाएगी। और साथ साथ मसला भाई ये है कि हमारा चौथा क्वार्टर भी खत्म हो गया और 4 क्वार्टर हमने पूरे खेल लिए। लेकिन वही था, मैं बार बार कहता हूँ कि अभी भी नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, लेकिन बड़ी सख्त मेहनत की जरूरत है। नाउम्मीद तो देखिए समीर भाई, सीधी सी बात है, जब हमने इतना कुछ हॉकी में किया है तो नाउम्मीद तो खैर हम नहीं हो सकते, लेकिन बात वही है कि उम्मीद मतलब बेहतर रखने के लिए भी आपको चीज़ें नज़र भी आनी चाहिए। बहुत सख्त जरूरत। बहरहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त लगेगा, लेकिन वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह मामला ठीक हो। बिल्कुल इंशाल्लाह, हम यही दुआ करते हैं। इस्लाम भाई, समीर भाई, आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया ज्वाइन किया आज बोले क्या बात है में, और हफ्ते का हमारा ये आखिरी शो था आज बोले क्या बात है। कि अब मंडे को आपसे मुलाकात होगी रात को 10 बजे नए शूज़ के साथ, नए टॉपिक्स के साथ और नए गेस्ट के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, वीकेंड एंजॉय कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।